خبر آپ کو دیں گے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 217ویں کور کمانڈرز کانفرنس. مزید آپ کو بتائیں کہ اس وقت یہ کانفرنس جاری ہے. آپ کو آگاہ کر رہے ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 217ویں کور کمانڈرز کانفرنس جاری ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 217ویں کور کمانڈر کانفرنس اور آپریشن بنیان مرصوص خوزدار میں دہشت گردانہ حملے کے شہداء کے لیے اس میں فاتحہ خوانی کی گئی. یہ صفاقی بھارت کی پشت پناہی سے چلنے والی پراکسیز کے ذریعے کی گئی. شرکا کانفرنس نے یہ کہا. مزید کیا کہا یہ جانتے ہیں لئیق الرحمان سے. بتائیے لئیق. جی آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 217ویں کور کمانڈرز کانفرنس کا آغاز آپریشن بنیان مرصوص اور بلوچستان کے ضلع خوزدار میں دہشت گرد حملے کے شہداء کے احسان خواب اور فاتح خوانی سے ہوا. شرکائے کانفرنس کا یہ کہنا تھا کہ یہ صفاقی بھارت کی پشت پناہی سے چلنے والی پراکسیز کے ذریعے کی گئی، جس کے نتیجے میں 4 معصوم بچے اور 2 بے گناہ افراد شہید ہوئے. اس موقع پر فورم نے نہتے شہریوں بالخصوص معصوم بچوں کو دانستہ نشانہ بنانے کو انسانیت کے بنیادی اصولوں اور بین الاقوامی قوانین کی صریحاً اور قابل مذمت خلاف ورزی قرار دیا. فورم نے مارکہ حق کے شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا، جنہوں نے بھارت کی بلا اشتعال جارحیت کے دوران اپنی جانوں کا قیمتی نذرانہ پیش کیا. فورم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ شہداء کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا. پاکستان کے عوام کا تحفظ مسلح افواج کی اولین ترجیح رہے گا. شرکائے کانفرنس نے فیلڈ مارشل کی اسٹریٹجک ویژن، خیر متزلزل قیادت اور قومی دفاع کے لیے ان کے مؤثر اور گراں قدر خدمات کا بھی اعتراف کیا اور آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا اعزاز ملنے پر مبارکباد پیش کی گئی. فورم میں اندرونی اور بیرونی سلامتی کے درپیش چیلنجز اور مجموعی سیکورٹی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. خاص طور پر مارکہ حق کے ایک اہم اور فیصلہ کن مرحلے آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی کی تکمیل کو سراہا بھی گیا. اس موقع پر پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت، باہمی ہم آہنگی، بلند حوصلے اور قوم کی غیر متزلزل حمایت کو بھی سراہا گیا. فورم نے پاکستانی میڈیا اور انفارمیشن وارئرز کو سراہا جو بھارتی پروپیگنڈے، جعلی خبروں اور جنگی جنون کے خلاف ریاست کے ساتھ قدم ملا کر کھڑے رہے. شرکائے کانفرنس کا یہ کہنا تھا کہ پاکستانی میڈیا نے حقائق اور اعداد و شمار کو درست طریقے سے پیش کرتے ہوئے عوامی اعتماد کو فروغ دیا اور غلط معلومات کا تدارک کیا. پاکستانی نوجوانوں کے جذبے اور متحرک شراکت کو تہہ دل سے سراہا گیا، جن کی قومی حب الوطنی اور جوش و جذبے نے نہ صرف قومی روح کو اجاگر کیا بلکہ قومی بیانیے کو مؤثر انداز میں پیش کیا. شرکائے کانفرنس نے سیاسی قیادت کو ان کے دور اندیشی، مارکہ حق کے دوران بے مثال قیادت، پختہ یقین اور غیر متزلزل عزم کے ساتھ قوم کی رہنمائی اور فورم نے بھارت کی مسلح جارحیت کے خلاف کامیابی کو ان عوامل کی مرہون منت قرار دیتے ہوئے یہ بھی قرار دیا کہ پاکستان کے مؤثر اور بروقت دفاعی رسپانس کو مثالی اہمیت رہی. فورم نے پاکستان کی بھرپور جوابی دفاعی کارروائی کو بہترین اور واضح تصویراتی حکمت عملی کا عکاس قرار دیا اور پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کی بقا کے لیے کسی بھی بیرونی جارحیت کا مکمل آپریشنل تیاری سے مقابلہ کرنے کے عزم کا اظہار بھی سامنے آیا. فورم کی طرف سے اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ طاقت کے استعمال اور دھمکی آمیز رویے کے ذریعے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کسی بھی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا. فورم نے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھانے کے عزم کا اعادہ کیا. بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں متحرک ہندوستانی حمایت یافتہ دہشت گرد پراکسیوں کی سرکوبی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کے عزم کا اعادہ بھی سامنے آیا، جبکہ شرکائے کانفرنس کا یہ کہنا تھا کہ پہلگام واقعے کی آڑ میں کی جانے والی جارحیت کی ناکامی پر بھارت پاکستان میں بدامنی پھیلانے کے خفیہ منصوبے پر عمل درآمد کر رہا ہے. بھارت ایک جانب خود کو دہشت گردی کا شکار ظاہر کرتا ہے، جبکہ در حقیقت وہ خود دہشت گردی کا مرتکب اور علاقائی عدم استحکام کا مرکز ہے. پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے پراکسیوں کا استعمال بھارت کا وتیرہ رہا ہے. پاکستان کسی صورت بھی بیرونی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے ذریعے اپنے امن پر سمجھوتا کرنے کی اجازت نہیں دے گا. شرکائے کانفرنس کا یہ کہنا تھا کہ مسلح افواج، انٹیلیجنس ایجنسیوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان ہم آہنگی کے ساتھ دہشت گرد پراکسیوں اور ان کے سہولت کاروں کا غیر متزلزل عزم کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گا. انتشار اور خوف کی فضا پیدا کرنے کے لیے بیرونی سرپرستی میں کام کرنے والے ملک دشمن عناصر کو قومی عزم اور مکمل استعداد کے ساتھ نیست و نابود کر دیا جائے گا. فورم نے حالیہ کشیدگی کے تناظر میں علاقائی سلامتی اور مشرقی بارڈر پر سیکورٹی کی صورتحال کا جائزہ بھی لیا، جبکہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین اور مسلسل خلاف ورزیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا. فورم کی طرف سے بھارت کی اشتعال انگیز کارروائیوں کی سخت مذمت کی گئی اور انہیں مقامی سطح پر فطری رد عمل کے جرم کا شاخسانہ قرار دیا گیا. اس موقع پر کشمیریوں کی حق خود ارادیت کے لیے جارحانہ منصفانہ جدوجہد اور ان کی مکمل سفارتی، سیاسی، اخلاقی اور انسانی حمایت کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا گیا. آرمی چیف نے حالیہ کامیابیوں کو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم قرار دیا اور ان کی طرف سے فورم کو درپیش سلامتی کے خطرات کے تناظر میں
اعلیٰ ترین پیشہ ورانہ تیاریوں کی ضرورت پر زور دیا گیا. انہوں نے اس موقع پر یہ کہا کہ پاکستان کے عوام کی غیر متزلزل حمایت لائق تحسین ہے. پاکستان کے عوام ہماری طاقت کا سرچشمہ ہے. ہم بیرونی جارحیت، دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جاری اپنی مشترکہ جدوجہد میں عوام کے اعتماد اور امیدوں پر پورا اترنے کے لیے پرعزم ہیں. جی شاید ٹھیک ہے، لیک ساتھ ہی رہے گا. فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی زیر صدارت 270ویں کور کمانڈرز کانفرنس آئسپیئر کے مطابق آپریشن بنیاد المرصوص خزدار میں دہشت گردانہ حملے کے شہداء کے لیے فاتح خوانی کی گئی. یہ صفاقی بھارت کی پشت پناہی سے چلنے والی پراکسیز کے ذریعے کی گئی، یہ کہنا ہے شرکا کانفرنس کا. انہوں نے کہا بھارتی پراکسیز دہشت گردی میں 4 معصوم بچے، 2 بے گناہ شہری شہید ہوئے. 69 شہریوں معصوم بچوں کو دانستہ نشانہ بنانا انسانیت کے بنیادی اصولوں کے خلاف ورزی ہے. 69 شہریوں بچوں کو نشانہ بنانا عالمی قوانین کی صریحاً اور قابل مذمت خلاف ورزی ہے. فورم نے مارکہ حق کے شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا. شہداء نے بھارت کی بلا اشتعال جہاد کے دوران اپنی جانوں کا قیمتی نذرانہ پیش کیا. 270ویں کور کمانڈر کانفرنس جس کا انعقاد کیا گیا، اس موقع پر شرکاء کا کہنا تھا کہ شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا. پاکستانی عوام کا تحفظ افواج کی اولین ترجیح رہے گا. شرکاء کانفرنس نے فیلڈ مارشل کی اسٹریٹجک ویژن، غیر متزلزل قیادت کا اعتراف کیا. شرکاء نے فیلڈ مارشل کی قومی دفاع کے لیے مؤثر اور گراں قدر خدمات کا اعتراف بھی کیا. فورم نے آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا اعزاز ملنے پر مبارکباد بھی پیش کی ہے اور فورم نے اندرونی بیرونی سلامتی کے درپیش چیلنجز، مجموعی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا. فورم نے مارکہ حق کے فیصلہ کن مرحلے آپریشن بنیان مرصوص کی کامیاب تکمیل کو سراہا ہے. افواج کی پیشہ ورانہ مہارت، باہمی ہم آہنگی، بلند حوصلے، قوم کی غیر متزلزل حمایت کو بھی سراہا. فورم نے پاکستانی میڈیا اور انفارمیشن واریئرز کو بھی سراہا ہے. فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی زیر صدارت 270ویں کور کمانڈرز کانفرنس آپریشن بنیان مرصوص خزدار میں دہشت گردانہ حملے کے شہداء کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی. فورم نے پاکستانی نوجوانوں کے جذبے اور متحرک شراکت کو تہہ دل سے سراہا. نوجوانوں کی قومی حب الوطنی جوش و جذبے نے قوم روح کو اجاگر کیا. نوجوانوں کے جوش و جذبے نے قومی بیانیے کو مؤثر انداز میں پیش کیا. پاکستانی میڈیا نے عوامی اعتماد کو فروغ دیا اور غلط معلومات کا تدارک کیا. پاکستانی میڈیا نے حقائق اور اعداد و شمار کو درست طریقے سے پیش کیا. پاکستانی میڈیا، انفارمیشن واریئرز بھارتی پروپیگنڈے، جعلی خبروں، جنگی جنون کے خلاف کھڑے رہے. پاکستانی میڈیا، انفارمیشن واریئرز ریاست کے ساتھ قدم ملا کر کھڑے رہے. فورم نے پاکستانی میڈیا اور انفارمیشن واریئرز کو سراہا. انہوں نے کہا فورم نے پاکستانی میڈیا اور انفارمیشن واریئرز قابل تعریف افواج کی پیشہ ورانہ مہارت، باہمی ہم آہنگی، بلند حوصلے، قوم کی غیر متزلزل حمایت کو سراہا. فورم نے مارکہ حق کے فیصلہ کن مرحلے آپریشن بنیاد المرصوص کی کامیاب تکمیل کو سراہا. فورم نے اندرونی بیرونی سلامتی کو درپیش چیلنجز، مجموعی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا. بالکل. فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی زیر صدارت 270ویں کور کمانڈر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. اسی پر بات کرنے کے لیے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی زیر صدارت 270ویں کور کمانڈر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. حارث نواز صاحب بہت شکریہ ARY کو آپ نے قیمتی وقت دیا. 270ویں کور کمانڈر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں فیلڈ مارشل کی قومی دفاع کے لیے مؤثر اور گراں قدر خدمات کا اعتراف بھی کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کہیے گا کہ مارکہ حق میں کامیابی، دوسری جانب بلوچستان میں جس طرح معصوم بچوں کو نشانہ بنایا گیا، ایسے موقع پر کور کمانڈر کانفرنس کا انعقاد کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ لیکن شائستہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ تھی. سب سے زیادہ ظاہر ہے کہ انہوں نے کور کمانڈر صاحب بہت مبارکباد دی ہے جناب فیلڈ مارشل بننے کا، لیکن ساتھ ہی شہداء کو جو اس مارکے حق میں شہید ہوئے، تمام سروسز کے سویلین، ان کے لیے بہت دعا کیجیے، ان کے خلاف تحسین کیا گیا. اور ساتھ جس طریقے سے بزدلانہ کارروائی میں گری ہوئی حرکت کی ہے ہمارے دشمن، یہ انڈیا نے، را نے، خاص طور پہ یہ جو کوزار میں اسکول کے بچوں کو شہید کیا، آئی تھنک اٹ از ہائیلی کنڈیمنڈ. اس کے اوپر یہ بات کی گئی کہ ہم کسی پریشر نہیں آئیں گے، ہم کسی پراکسی کو برداشت نہیں کریں گے اور وی ول ٹیک ویری اسٹرن ایکشن. اور یہ ایک میسج یہ ہے کہ آج کے دن امیڈیٹلی کور کمانڈر کانفرنس ہونا مینس کہ پاکستان نے کوئی نہ کوئی ضرور اس کے اوپر حل نکال لی ہے اور ان قریب پتہ چلے گا کہ پاکستان اس کے اوپر کیا ایکشن کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ معصوم بچوں کے اوپر حملہ یہ ہماری ایک قسم کی ریڈ لائن ہے اور ریڈ لائن کو ہم کبھی کراس نہیں کرنے دیں گے. جیسے ہم نے کہا تھا کہ یہ جو آپ کا ٹریٹی کے اوپر سسپینڈ کرنا وہ بھی ریڈ لائن ہے، اسی طرح یہ بھی ریڈ لائن ہے. اٹ از بیانڈ کمپریہنشن اینڈ ول ٹیک ویری اسٹرکٹ ایکشن. اور کور کمانڈر کانفرنس مینس کہ آرمی از ویری سیریس اینڈ دے ڈونٹ ایکسپٹ دس ٹائپ آف نانسنس.
اور بریگیڈیئر صاحب، جس طریقے سے شرکا نے اس بات کو بھی انڈورس کیا کہ پاکستانی میڈیا، انفارمیشن وارئرز بھارتی پروپیگنڈے، جعلی خبروں اور جنگی جنون کے خلاف کھڑے رہے، وہ بھی قابل ستائش ہے. ٹائم ان ہسٹری آف پاکستان، دا وے پاکستان کے میڈیا نے، پاکستان کے سوشل میڈیا نے انڈیا کے جھوٹ کو بے نقاب کیا، انڈیا کے جھوٹے میڈیا کو بالکل چانو چان چت کر دیا اور دنیا میں ایکسپوز کیا. میرے خیال میں ان کی کریڈیبلٹی زیرو ہو گئی ہے. ارناب گوسوانی جیسے، میجر گوریہ وزیر سے، جنرل بخشی جیسے لوگ اتنے ایکسپوز ہوئے کہ اب ان کو لوگ سننا نہیں پسند کرتے، ان کے ٹی وی پروگرام کو کک مار کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. آئی تھنک اس دفعہ جو ہمارے میڈیا نے رول ادا کیا ہے، ٹرسٹ می اٹ از کمینڈیبل اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف مائی میڈیا. اور ساتھ جس طرح ڈی جی آئی ایس پی اور آئی ایس پی آر نے اپنی قوم کو لمحہ بہ لمحہ ان کو آگاہ رکھا کہ واٹ از ہیپننگ اینڈ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن نیکسٹ، اور ہم کیا کریں گے، اور ساتھ ساتھ تینوں سروس نے بریف کیا اور انڈیا کا بریف میڈیا کے ان کے جنرل جیسے بریف کیا. آئی تھنک فرق صاف ظاہر ہے. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں بھارت کے غرور تھا، پوری دنیا ساتھ کھڑی ہوگی، بھارت کے دوست نیوٹرل ہو گئے، نیوٹرل ملکوں نے ہمارا ساتھ دیا، پاکستان نے بھارت کو سبق سکھایا، 71 کی جنگ کا بدلہ لے لیا، ہم نے روایتی جنگ میں بھارت کو بہت پیچھے چھوڑ دیا، دور دور تک نیوکلیئر ہتھیاروں کی ضرورت نہیں پڑی. وزیراعظم نے مظفر آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا سپہ سالار کی دانشمندانہ لیڈرشپ کی بدولت جنگ میں کامیابی ملی. سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا اعزاز قوم نے دیا ہے. مظاہروں کے ساتھ ہندوستان کو چھٹی کا دودھ یاد دلایا، مگر ہندوستان باز نہیں آیا، حملے جاری رکھے. ہندوستان کو غرور تھا کہ پوری دنیا کی طاقتیں اس کے ساتھ کھڑی ہو جائیں. جو ہندوستان کے دوست تھے وہ نیوٹرل ہو گئے، جو نیوٹرل تھے انہوں نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا. کی رات کو فیصلہ کیا دشمن کے اوپر ایک میجر اٹیک کریں گے. پٹھان کوٹ سے لے کر کوئی بھی ان کا ایئرپورٹ شاہینوں کی زد سے باہر نہیں تھا. صبح 9 بجے فون آیا سپہ سالار کا، ہندوستان سیز فائر کے لیے تیار، گھٹنے ٹیکنے کے لیے تیار. مودی سرکار 100 مرتبہ سوچے گی دوبارہ حملہ آور ہونے کے لیے. 71 کی شکست اللہ تعالیٰ نے بدلہ لیا ہے. انتہا پسند نریندر مودی پھر ہرزہ سرائی پر اتر آیا، دھمکی دی پاکستانی فوج اور معیشت کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی، پاکستان کو بھارت کے حق کا پانی نہیں ملے گا، پاکستان سے تجارت ہوگی نہ مذاکرات. امریکی صدر ٹرمپ نے سیز فائر کا اعلان کرتے ہوئے باہمی تجارت کی بات کی تھی. پاکستان کو پانی نہیں ملے گا، بھارتیوں کے خون سے کھیلنا پاکستان کو مہنگا پڑے گا، پاکستان کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی. قیمت پاکستان کی سینا چکائے گی، ارتھ ویوستھا چکائے گی. پاکستان کے ساتھ ریڈ ہوگا. بھارتی وزیر دفاع کی ٹریلر اور فل پلے کی بات انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے. شرافت اور عزت اسی میں ہے کہ صلح کر لیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیوز کانفرنس، کہا پاک بھارت ملٹی حکام کی بات چیت جاری ہے، جنگ بندی برقرار ہے، دہشت گردی کے خلاف بھرپور انداز میں لڑیں گے. سیز فائر ہولڈ کر رہی ہے، یہ کہنا کہ یہ سسپینڈ ہوئی ہے صاحب ملک کے ڈیفنس منسٹر کا کہ جی یہ تو ٹریلر تھا ابھی فل پلے چلنا ہے، بڑی بدقسمتی ہے. انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ جو حشر کیا ہے آسمانوں میں اور جو حشر ان کا ہوا زمین پہ، شرافت اسی میں ہے، عزت بھی اسی میں ہے کہ اب آرام سے صلح کر لیں. بھی بہادری ہے کہ اگر آپ بندہ شکست کو تسلیم کرے. سیز فائر اس آفس میں صبح 8:15 بجے سیکٹری روبیو کی فائنل کال پہ ہوا تھا، جب انہوں نے کہا جی کہ انڈیا از ریڈی ٹو اسٹاپ، آر یو ریڈی ٹو اسٹاپ؟ بالکل. پشاور سے کابل ہائی وے بنائیں گے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اعلان. چین کے دورے سے واپسی پر اسحاق ڈار نے بتایا کراچی کے راستے افغانستان، پاکستان، ازبکستان ریل ٹریک معاہدہ جون میں ہو جائے گا. دہشت گردی اب کسی صورت قابل قبول نہیں. پاکستان، چین اور افغانستان نے مکمل طور پر اتفاق کر لیا، کالعدم ٹی ٹی پی ہو یا کالعدم BLA، اب کسی کو پنپنے نہیں دیا جائے گا. ترقی نہیں دفاع کی بات کرنا ہوگی، پیٹ کاٹ کر دفاعی بجٹ دگنا تگنا کرنا ہوگا. سینیٹر فیصل وابڈا کہتے ہیں فوج اور تمام فورسز کی تنخواہیں ڈبل کرنا پڑے گی. جنگ منطقی انجام تک پہنچانے کے بعد ترقی کی بات کرنا ہوگی. دفاعی بجٹ بڑھانا پڑے گا، پیٹ کاٹ کے دگنا تگنا کرنا پڑے گا. ڈیولپمنٹ کی بات نہیں کر سکتے، اب ہمیں ڈیفنس کی بات کرنی پڑے گی. ڈیولپمنٹ کر دی اور ڈیفنس کمزور رہا تو ہم کہیں کر ہی رہے. فوج کی تمام فورسز کی تنخواہوں کو ڈبل کرنا پڑے گا، انسینٹیوز بڑھانے پڑیں گے، اپنے شاہی خرچے روکنے پڑیں گے، ڈیولپمنٹ پلانز روکنے پڑیں گے. وار کو منطقی انجام تک پہنچائے اور اس کے بعد ڈیولپمنٹ کی بات کریں. ہندوستان کے پاس اپنے وسائل زیادہ ہیں، جنگ اسی طرح ٹک ٹک چلے گی. ان کے اندر بھی گھسیں گے، ٹیررسٹ کو پکڑ کے ماریں گے، جو ان کے پیچھے ان کو بھی پکڑ کے ماریں گے. پاکستان کے لوگ بہترین اور اس کے رہنما عظیم ہیں. امریکی صدر کہتے ہیں
जंग बंदी के बाद भारत में कहा जाने लगा ये ट्रंप का कसूर है। What we just did with Pakistan and India, we settled that whole thing, and I think I settled it through trade. And they said, "What are you guys doing?" You know, but the shooting was getting worse and worse, bigger and bigger, deeper and deeper into the countries, and we spoke to them, and I think we, you know, I hate to say we got it settled, and then 2 days later, something happens, and they say it's Trump's fault, but Pakistan has got some excellent people and some really good, great leader. खबर आपको देंगे, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से अमरीकी नाज़िमुल अमूर की मुलाकात हुई है। मुलाकात में पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात में फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो ने कहा, जंग बंदी मुआहदे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का किरदार काबिल तारीफ है। पाकिस्तान अमरीका के साथ तिजारती रवाबित में मजीद इस्तेहकाम चाहता है। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान खित्ते के तनाज़ात के हल के अमरीका के साथ खड़ा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से अमरीकी नाज़िमुल अमूर की मुलाकात में पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात में फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने गैर मुल्की समेत 2 मुग़वी बाजियाब करा लिए हैं। मुलजिमों ने रिहाई के लिए 2 करोड़ तावान मांगा था। इग़वा बराए तावान गैंग के 8 कारिंदे भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस बारे में क्या तफसीलात हैं, ये जुल्करनैन हैदर से जानते हैं। बताइए जुल्करनैन। जी बिल्कुल, ये जो गैंग है 8 मुल्जमान का, टोटल इसमें 13 से 14 मुल्जमान हैं। इन्होंने 2 बड़ी वारदातें की हैं और गैर मुल्की समेत जो है 2 शहरियों को अगवा किया और 2 करोड़ तावान भी मांगा, जिस पर पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई की। कार्रवाई करते हुए जब छापा मारा तो मुल्जमान की जानिब से फायरिंग भी की गई। ताहम पुलिस ने 8 जो मुल्जमान हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से 38 लाख रुपए की नकदी बरामद भी की है। लैपटॉप जो छीने गए थे वो भी बरामद किए हैं, मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं और जो उनके पास असला था वो भी बरामद किया गया है। ये भी बताया गया है कि ये मुल्जमान शहरियों को पुलिस मुलाजिम बनकर असले की नोक पर लूटते भी थे। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जो बहकावे में आए वो जेलों में गए। दुश्मन से ज्यादा नुकसान इसी सियासी जमात ने पहुंचाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरगोदा में तलबा से खिताब। बच्चों से कहा, अपने लैपटॉप की तरह मुल्क को भी वायरस से बचाना है। जो 9 मई को एक जमात ने किया, कोई सब कुछ दहशतगर्द भी करते हैं, वही सब कुछ इस दफा इंडिया ने भी हमारे पे करने की कोशिश की, बल्कि शायद उस सियासी जमात ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया और आज उसकी सजा भुगत रहे हैं। ये जो हमारे मुल्क में फेक न्यूज की फैक्ट्रियां चलाई जाती हैं, जो किरदार कशी की जाती है, जिसका कोई चीज आपको नहीं मिलती, उसके ऊपर ऐसा इल्जाम लगा दो कि उस बेचारे की पगड़ी दागदार हो जाए। मेरे बच्चों, जिस तरह आप अपने लैपटॉप को संभाल के रखोगे, आपने अपने सूबे को भी संभाल के रखना है, अपने मुल्क को भी संभाल के रखना है, उसमें भी कोई पॉलिटिकल वायरस ना आ जाए। जो बच्चे उनके बहकावे में आ गए, वो बच्चे आज जेलों में पड़े हैं। मेरा तो दिल करता है जितने वसाइल हैं वो सारे आपकी झोलियों में डाल दूं। मेरे बारे में अब लोग ये कहने लगे हैं कि जो वादा करती है पूरा करती है, क्योंकि मैं नवाज शरीफ की बेटी। बानी से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात नहीं कराई गई तो IMF शराइत पर साथ नहीं देंगे। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की धमकी। कहा, मुज़ाकरात करने हैं तो बानी PTI तैयार है। रिहाई से मुतालिक सवाल पर कहा, इंसान कोशिश करता है, बानी को मुझ पर एतमाद है। बातें करना आसान लेकिन काम करना मुश्किल है। खैबर पख्तूनख्वा में 40 अरब के स्कैंडल की निराली मंतक पेश कर दी। इमरान खान साहब ने हमेशा कहा है कि मुज़ाकरात इन्होंने करने हैं तो इमरान खान साहब अवेलेबल हैं। जो हमारे फाइनेंस एडवाइजर हैं और हमारे पार्टी के कुछ और लोग हैं, उनकी मुलाकात होनी चाहिए। अगर ये मुलाकात ये नहीं कराते, IMF की जो इनकी शराइत है उसके अंदर हम इनसे बैठेंगे भी नहीं और ना हम इनसे बात करेंगे, फिर ये जाने उनका काम जाने। इंसान कोशिश कर सकता है, कामयाबी अल्लाह देता है, हमने एक कोशिश करनी होती है, वो हम कर रहे हैं। बातें करना बहुत आसान है, फिजिकली प्रैक्टिकली काम करना बहुत मुश्किल है। उनसे पूछे जिन्होंने किया है। मेरे ऊपर इमरान खान का एतमाद है। अभी 40 अरब रुपए का स्कैम आया हुआ है, मुझे तो फायदा हो रहा है। अल्लाह करे ये 40 अरब ना हो, ये 400 अरब हो, क्योंकि जितना पैसा रिकवर हो रहा है ये मेरे अकाउंट में, मेरे सूबे को मिलना है। सिंध के वज़ीर दाखिला का घर जलाने की FIR दर्ज कर ली गई। सरकारी मुद्दत में मुकदमे में 14 मुल्ज़मान समेत 30 नामालूम अफराद नामजद हैं। एक और मुकदमे में 29 मुल्ज़मान समेत 45 नामालूम अफराद को नामजद किया गया। JDA रहनुमा गुलाम मुर्तज़ा जुतोई और मसरूर जुतोई को भी नामजद किया गया है। मुकदमे के मतन के मुताबिक मुर्तज़ा जुतोई, मसरूर जुतोई, बासियाल और एजाज लगारी के कहने पर लंजार हाउस को जलाया गया। FIR में लिखा गया है कि कलदम तंजीम के सरबराह के कहने पर लंजार हाउस जलाया और तबाह किया गया।
کراچی کے علاقے لانڈھی نمبر 4 کے قریب آئل ٹینکر الٹ گیا جس کی وجہ سے بڑی مقدار میں آئل سڑک پر پھیل گیا. دوسری جانب پولیس کی جانب سے آئل ٹینکر کو محفوظ مقام پر منتقل کرتے ہی لانڈھی کے گندے نالے میں بہنے والے آئل کو جمع کرنے آئل مافیا کی بڑی تعداد نالے میں ہی کود گئی. تفصیلات نذیر شاہ کی اس رپورٹ سے جانیے. آج صبح ایک آئل ٹینکر یہاں پر الٹ گیا. پولیس کی جانب سے جو اس کا نکاسی کا عمل نالے کی جانب کیا گیا تھا تو اس نالے کے پاس اب بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں جو اس نالے میں بہنے والا ڈیزل یہاں سے جمع کر کے بھر کے لے جا. ڈیزل کا کیا کرو گے؟ اس کو صاف ہو جائے گا یہ؟ نہیں کالے آئل میں ڈالیں گے. کالے آئل میں ڈالو گے پھر اس کو کیا کرو گے؟ بیچو گے؟ ہاں بیچیں گے. کتنے روپے لیٹر بکے گا؟ 100-120 میں بکے گا. 120 روپے. ٹریفک پولیس کے آفیسر ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کو کہاں منتقل کیا جائے گا؟ سر فی الحال تو یہاں تھانے لے کر جائیں گے کیونکہ اس کا اگلا حصہ بھی تھانے میں اور ڈرائیور بھی تھانے میں بٹھایا. لانڈھی نمبر 4 پر ٹریفک حادثہ تیز رفتاری اور غفلت کے باعث پیش آیا. صرف ٹریفک پولیس کا کام نہیں کہ اسپیڈ لمٹ چیک کرے بلکہ متعلقہ اداروں کا کام بھی ہے کہ ڈرائیور پر سخت نظر رکھے تاکہ ایسے کسی بھی حادثے سے بچا جا سکے. کیمرہ مین محمد اماد کے ساتھ نذیر شاہ، AR1 نیوز کراچی. کراچی کی مویشی منڈی میں اونٹوں کا راج. بڑے اور بچے اونٹوں کو دیکھ کر بہت خوش ہیں. مزید بتائیں گے چاند نواب. میں اس وقت موجود ہوں ناردرن بائی پاس پر جہاں مویشی منڈی سج گئی ہے. پورے ملک سے خوبصورت جانور لائے گئے ہیں جس میں اونٹ بھی ہیں. بلوچستان کے اونٹ ہیں، پنجاب کے اونٹ ہیں. بچے تو اونٹوں میں بڑی گہری دلچسپی لے رہے ہیں. خوبصورت چہرے نقش کیے گئے ہیں، خوب ڈیزائن بنائے گئے ہیں ہر طرح سے. کسی کے تاج بنایا گیا ہے. 10.5 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں. چیز کے پیسے ہوتے ہیں، یہ چیز الگ ہے. سستے بھی ہیں یہاں پہ لیکن یہ چیز ہمیں پسند آ رہی ہے. بھائی اونٹ لینے آئے، پیچھے والا لیا ہے، یہ ہم نے لیا ہے 4.5 لاکھ کا. قربانی کے لیے اونٹ لیا ہے. بہت اچھا اونٹ ہے. بڑے معصوم اونٹ لگتے ہیں. یہ دیکھیں میں بھی اس کو پکڑ رہا ہوں لیکن یہ مجھے کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے. جو اونٹ کی قربانی کرتے ہیں صرف وہ اونٹ ہی قربانی کرتے ہیں لیکن اس دفعہ اونٹ بھی مہنگا ہے. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے AR1 نیوز.